بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ غزوہ خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا یہود کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کسی علم کی دعوت دیتے ہیں۔ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے گروہ میں آیا اور پوچھا کہ مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چرواہے نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف نظر کی تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں آیا کہ اتنے بڑے سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے، یہاں دین اسلام کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا، مجھے کون سا رتبہ ملے گا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ گے پیو گے۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کمتر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسلام قبول کر لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو ختم کر دے گا اور تمہارے جسم سے اللہ کی قدرت سے خوشبو آئے گی اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ جب چرواہے نے یہ سب باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، اور نہ ہی رمضان شریف ہے کہ تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اس وقت بس تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی ہو کر آتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تیرے پاس ہیں کسی کی امانت ہے، ان کو واپس کر دو۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے آئے ہیں ان کی ہی بکریاں ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چرواہا معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ اسی وقت وہ چرواہا اس یہودی کی بکریاں واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔